ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذ من شر نفسي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، اس کی تائید اور نصرت کے ساتھ آج ہم پھر قرآن مجید کا سلسلہ وار درس قرآن مجید کا آغاز کر رہے ہیں۔ تقریباً 1.5-2 ماہ کا گیپ آ گیا اس میں۔ سورہ بقرہ مکمل ہونے کے بعد آج سورہ آل عمران سے ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع آج اس کا مطالعہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ آل عمران 200 آیات پر مشتمل ہے اور 20 رکوع ہیں اس کے، اور اپنے نزول کے اعتبار سے یہ مدنی سورت ہے جو مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن یہ پوری سورت ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی۔ اس کی آیات مختلف اوقات میں مختلف تعداد میں نازل ہوئی ہیں، وقفے وقفے کے ساتھ۔ اس کی جو ابتدائی تقریباً 80 سے 85 یا 86 آیات ہیں، اس میں یہود و نصارہ کے ساتھ، بلکہ نصارہ کے ساتھ ایک مکالمے کی کیفیت ہے۔ عیسائیوں کا ایک وفد، نجران کے عیسائی، ان کا ایک وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے عقائد، جو ان کے عقائد تھے عیسائیت کے حوالے سے، اس پر بحث مباحثہ کرنے کے لیے، اور جو ان کے سوالات تھے ان کا جواب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کم و بیش 60 افراد پر مشتمل تھا یہ قافلہ، اور اس میں ان کے چوٹی کے لوگ شامل تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے جو سیاسی رہنما تھے ٹاپ کے اس وقت کے، عبد المسیح، وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ پھر ان کے جو مذہبی پیشوا تھے حارث بن علقمہ، وہ اس کے ساتھ شامل تھے۔ پھر ان کے جو صاحب الرائے لوگ، یعنی جو بڑے حکیم اور دانا سمجھے جانے والے لوگ تھے، ایہم، وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھے۔ تو اس طرح یہ بڑے چوٹی کے لوگ اس وفد کے اندر شامل تھے۔ اصل میں عیسائیوں نے اپنے عقائد کے اندر بڑی گڑبڑ کی ہوئی ہے، اس وقت بھی کر لی تھی اور آج بھی موجود ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرانا شروع کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تو لہذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ پھر انہی میں سے بعض لوگوں نے انہیں کہا کہ ثالث و ثلاثہ، 3 میں سے ایک، تثلیث کا عقیدہ۔ مثلا اللہ، عیسیٰ، مریم، یہ تینوں ایک ہیں یا ایک 3 ہیں۔ اور بعض کا عقیدہ یہ ٹھہرا کہ اللہ نے عیسیٰ کی شکل میں مریم کے وجود سے جنم لیا، معاذ اللہ۔
تو اس قسم کے ان کے عقائد کے اندر، لیکن ان میں آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے تھے، ابن اللہ نہیں مانتے تھے۔ بہرحال اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اور جو ان کے سوالات تھے ان کو سمجھنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کے لیے وہ آئے، یہ پورا وفد۔ تو ابتدائی آیات جو ہیں اس رکوع کی، جو آج ہم نے انشاءاللہ ان کا مطالعہ کرنا ہے، اس میں ایک تو انہیں بتایا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی بندے کی صفات ہے ہی نہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن مجید اللہ ہی نے نازل کی ہے، اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، گویا کہ پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل ان کو بھی اللہ ہی نے نازل کیا تھا، تبھی تو قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اپنے دور میں حق پر مبنی کتابیں تھیں۔ بعد میں لوگوں نے ان کے اندر ملاوٹ کی، تحریف کی، تبدیلیاں کی، جس کے نتیجے میں کچھ کا کچھ بن گیا۔ تورات، زبور، انجیل کو نازل کرنے کا مقصد بھی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی تھا، اور قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد بھی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العزت کی یہ شان کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے تو ذو انتقام بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ پھر مزید یہ کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ایون کہ ماں کے پیٹ میں، رحم میں پرورش پانے والا بچہ یا بچی، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتے ہیں، اور اسے جس طرح چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں۔ اس کی بھی وضاحت آ جائے گی۔ پھر یہ کہ آیات کے حوالے سے بتایا گیا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ محکم آیات وہ ہیں کہ جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، جس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں امت کا، علماء کا اجماع ہے، اور وہ کلیئر ہے کہ یہ اللہ کا پیغام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اس میں اوامر و نواہی ہیں، احکام ہیں، مسائل ہیں، وہ بالکل واضح ہے۔ متشابہات کون سی آیات ہیں؟ جس میں اللہ کی ذات کے بارے میں بیان ہے، جس میں تقدیر کا بیان ہے، جس میں ملائکہ کا بیان ہے، جس میں جنت کا بیان ہے، جس میں دوزخ کا بیان ہے، جس میں قبر اور حشر سے متعلق، یہ متشابہات ہیں۔ اب ان متشابہات پر جو محفوظ راستہ، سیف وے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بیان کیا گیا ویسے ان کو مانا جائے، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، اس لیے کہ انسان کی عقل ان حقائق تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اگر انسانی عقل ان حقائق تک پہنچ سکتی ہوتی تو انہیں متشابہات نہ کہا جاتا۔ ان کی صحیح حقیقت کیا ہے، ان کا صحیح جو ہے وہ بیان کیا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں اور اس کے رسول جانتے ہیں، اور جتنا کچھ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی وضاحت کر دی، ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ پہلی آیت میں الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں یہ حروف آئے، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ مقطعات یعنی ٹکڑوں کی شکل میں پڑھے جانے والے، الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے، ان کا یقینی اور حتمی علم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کی، لہذا بعض لوگوں نے جو اپنے طور پر اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو امت نے بحیثیت مجموعی قبول نہیں کیا، اس لیے اس پر کوئی اتفاق نہیں ہے۔ وہ مختلف آراء ہیں، وہ لوگوں کی ذاتی آراء ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگلی بات جو اہم ترین ہے، جس حوالے سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات کی، تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الا ہوا، وہی معبود برحق ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی اعتبار سے کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آگے اس کے صفاتی نام ذکر آیا خاص، الحی، وہ از خود زندہ ہے اور ہر مخلوق کو زندگی اسی نے بخشی ہے۔ القیوم، وہ از خود قائم و دائم ہے
اور پورے نظام کائنات کو قائم و دائم رکھے ہوئے. یہ اس کی صفات ہے، یہ کسی کی نہیں ہے. اچھا، ان الفاظ کے حوالے سے ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک اسم اعظم ہے اور وہ 3 جگہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. اگر اس کے ذکر کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. اور اس کی وضاحت احادیث میں بھی آئی ہے اور علماء نے بھی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ الحی القیوم، یہ اسم اعظم ہے، حی القیوم. یہ سورہ آل عمران میں بھی ہے، دوسری آیت کے اندر الحی القیوم. یہ آیت الکرسی کے اندر بھی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور اسی طرح یہ سورہ طٰہٰ بھی ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم. یہ 3 جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے. اور عام طور پہ اس کے حوالے سے ایک تسبیح بھی بیان کی جاتی ہے جو عام اس کا ذکر کیا جاتا ہے. بعض لوگ جو ذکر کرنے کا شغف رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو اللہ سے جب دعا کی جاتی ہے تو اس سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو یہ بشارت ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. لیکن یہ ایسی صفات ہیں کہ یہ کسی بندے میں نہیں. اب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا یا اللہ کی ذات میں سے. انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، عیسیٰ اپنی زندگی کے خود مالک نہیں، اپنی زندگی کے خود خالق نہیں. عیسیٰ کے اندر وہ صفات نہیں جو اللہ کے اندر ہیں. الحی یہ صرف اللہ کی ذات ہے، القیوم یہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ صفات اس کی ہے. اور بندوں کی اور اللہ کی صفات میں فرق ہوتا ہے. اللہ کی ذاتی ہوتی ہیں، بندوں کی جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. اللہ کو اللہ کی ساتھ صفات پرماننٹ ہیں، بندوں کی جو ہے وہ نان پرماننٹ ہوتی ہے. اللہ کی صفات انفائنائٹ ہے، بندوں کی صفات فائنائٹ ہوتی، محدود ہوتی. اللہ کی صفات لا محدود ہوتی. تو اللہ کی اور بندوں کی صفات میں بھی بڑا بنیادی فرق ہے. تو اس لیے جب بندوں کے اندر وہ صفات ہے ہی نہیں، بندہ حادث ہے، بندہ عدم سے وجود میں آیا ہے، اس کا ایک خالق ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. اللہ کی ذات از خود موجود ہے، اس کی نہ ابتدا نہ انتہا. کسی کو هو الاول لیس قبلک شیء، هو الآخر لیس بعدک شیء، هو الظاہر لیس فوقک شیء، هو الباطن لیس دونک شیء. وہ ایسا پہلا کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسا آخری کہ اس کے بعد کوئی نہیں، وہ اتنا ظاہر کہ اس جیسا ظاہر کوئی نہیں، وہ اتنا پوشیدہ کہ اس جیسا چھپا ہوا کوئی نہیں. اب یہ صفات کس کی ہیں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ صفات صرف اللہ کی ہے. تو فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. هو الحی، وہ زندہ ہے، از خود زندہ ہے اور ہر ایک کو زندگی اسی نے بخشی ہے. القیوم، وہ خود ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے. اب یہ اللہ کی صفات بیان کر کے، اللہ کا تعارف بیان کر کے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق. نزل، اتاری اس نے، اللہ نے اتاری ہے، علیک آپ پر، الکتاب کتاب قرآن مجید، بالحق حق کے ساتھ. یہ قرآن مجید حق کے ساتھ نازل کی گئی آپ پر. مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہے. اس سے پہلے کون سی کتابیں نازل کی گئیں؟ اللہ نے ہی نازل کی. وانزل التوراۃ، اسی نے نازل کی تورات، والانجیل، اور انجیل بھی اسی نے نازل کی. تورات، زبور، انجیل، یہ ساری کتابیں قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئیں اور ان کو بھی اللہ ہی نے نازل کیا. اور ان سب کو نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا انزل التوراۃ والانجیل من قبل، اس سے پہلے تورات اور انجیل اللہ نے نازل کی. کس لیے؟ ہدی للناس، ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. ہر دور کا انسان ہدایت کا محتاج ہے. ہم بھی ہدایت کے محتاج ہیں، قدم قدم پر محتاج ہیں. زندگی کے ہر لمحے ہمیں جو ہے وہ ہدایت کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا پورا سامان کیا. تو فرمایا یہ کتابیں جو نازل کی پہلی اور اب یہ الکتاب قرآن مجید نازل کی، یہ سب جو ہیں ہدایت کے لیے نازل کی گئی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے الفرقان، اور نازل کیا الفرقان. اب یہ قرآن فیصلہ کن ہے، یہ حق اور باطل کو واضح کرتا ہے. قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ الفرقان ہے.
اور الفرقان کے سینس میں یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے حق کو الگ اور باطل کو الگ بیان کرتا ہے. یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح راستہ، یہ گمراہی کا راستہ، ایک ایک چیز کی وضاحت کرتا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، نہیں مانے، ایمان نہیں لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ اپنی طرف سے بنا کے لاتے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے. پھر قرآن نے چیلنج کیا، اگر تم کہتے ہو یہ قرآن نہیں ہے تو تم بھی لے آؤ بنا کے ایک سورت، تم بھی بنا کے لے آؤ ایک آیت، تم بھی لے آؤ اس سے ایسا کلام. اس کا جواب بھی وہ نہیں دے پائے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے انکار کیا، تو پھر ان کے لیے فرمایا لہم عذاب شدید، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب، سخت عذاب ہے ان کے واسطے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے، بدلہ لینے پر قادر ہے اور بدلہ لینے والا ہے. کس سینس میں؟ اللہ کی آیات کو ٹھکرایا گیا، اللہ کے نبیوں کی دعوت کی مخالفت کی گئی، اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، اللہ کی آیات کا استہزاء کیا گیا. اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتے، جس نے تمہیں اس قدر نعمتوں سے نوازا، تم اس کا انکار کرتے ہو. اس کے مقابل میں تم نے بہت سارے معبودان باطل کو اختیار کر رکھا ہے. اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کے نبیوں کا انکار. تو اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب شدید، ایسے لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب، سخت عذاب، تکلیف دہ عذاب، شدید. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے. ان کے اعمال کا پورا بدلہ ان کو دے گا جو انہوں نے کیا. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کا اختیار کیا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالی سے نہیں پوشیدہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يخفى، نہیں چھپی ہوئی اس سے کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین کے اندر کی نہ آسمانوں کے اندر کی. آسمان سے لے کر زمین تک، زمین کی ساری تہیں اور آسمان طے بطے، جتنے بھی زمین اور آسمان ہیں، ان کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ایک ایک مخلوق سے اللہ واقف ہے. ظاہر ہے اللہ واقف ہے تو سب کو رزق دے رہا ہے نا، سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. اللہ تمام مخلوقات سے واقف ہے، کس کو کہاں رکھا ہے، کس حال میں رکھا ہے، کون کس حال میں ہے، اللہ ہر ایک سے واقف ہے. اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین کے اندر نہ آسمان کے اندر کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. بلکہ اگلی بات، هو الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے، تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہارا نقشہ بناتا ہے، تمہارا ماڈل بناتا ہے. فی الارحام، ماؤں کے پیٹوں میں، ماؤں کے پیٹوں میں. پیٹ کے اندر بچہ 3 تہوں کے اندر ہوتا ہے، 3 تہوں کے اندر، ایک پیٹ کی تہ، اوپر کی کھال، ایک بچہ دانی، ایک اس کے اندر بھی ایک جھلی، اور اس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، اس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے. اور وہاں تمہاری نقشہ کشی کی جاتی ہے. تمہاری تخلیق کا آغاز کیسے ہوتا ہے، تمہاری ابتدا کیسی ہوتی ہے. ایک جرثومہ، ایک جو ہے وہ نطفے سے ایک جرثومہ جو ہے وہ وہاں قرار پاتا ہے، اور اس سے ایک پورا انسان تخلیق ہوتا ہے. کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تم ایک نطفے کی شکل میں رحم مادر میں قرار پاتے ہو،
پھر وہ ایک جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر وہ گوشت کی بوٹی بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر تمہارا سٹرکچر جب مکمل ہوتا ہے تو اللہ تمہیں پیدا فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دیکھو کس شان کے ساتھ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ پری میچور پیدا ہو جائے تو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، سامنے بھی نہیں لایا جاتا، اور جب صحیح سلامت بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں بھی اپنا دکھ بھول جاتی ہے، باپ بھی خوشیاں مناتا ہے، بہن بھائی بھی خوش ہوتے ہیں کہ گھر میں بہن کی یا بھائی کی ولادت ہوئی ہے۔ لیکن کبھی دیکھا سوچا یہ ماڈلنگ کہاں ہوئی ہے، یہ رنگ روپ کہاں بنا ہے، یہ نین نگار نقش و نگار کہاں بنے ہیں؟ فی الارحام، اور کیسے بنے؟ تمہاری مرضی سے، تمہارے اختیار سے نہیں، کیف یشاء، جیسے اس نے چاہا، جیسے اس نے چاہا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کسی کے رنگ پر، کسی کے شکل پر اس کو ملامت نہ کرو، یہ کسی کا اختیاری فعل نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ رنگ، نسل، کوئی کسی نسل میں بائی چوائس پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی رنگ کے ساتھ بائی چوائس پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی نقش و نگار کے ساتھ بائی چوائس پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ تم مطلب پیدا ہونے کے بعد انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں پیدا تو کیا ہم نے ایک قطرے سے، لیکن جب پیدا ہو کے انسان بڑا ہوتا ہے تو فرعون بن گیا، نمرود بن گیا، خدائی کا دعوے دار ہو گیا، اللہ کا انکار کرنے لگ گیا۔ عجیب ہے انسان کا معاملہ۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری نقشہ کشی کرتا ہے، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے، جو تمہاری ماڈلنگ کرتا ہے، فی الارحام، رحموں کے اندر، ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت ہو تو ایسے رب کی ہو، ایسے خالق کی ہو، ایسے کاریگر کی ہو، پوجا ہو تو اس کی ہو جس کی یہ شانیں ہیں، جو خالق ایسا کہ اس جیسا خالق کوئی نہیں، جو رازق ایسا کہ اس جیسا رازق کوئی نہیں، جو صاحب اختیار ایسا کہ اس جیسا صاحب اقتدار کوئی نہیں، صاحب اختیار کوئی نہیں، اس کی شانیں ہیں۔ اس کے ساتھ تم عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے خود بتایا میں انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، ہاں اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا بیٹا۔ وَهُوَ هُوَ العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے، حکیم ہے، زبردست۔ جو اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے اس کے مطابق وہ کرنے پر سب کچھ قادر ہے، جو اس کی حکمت ہے وہ اپنی حکمت اور اپنی مشیت کے مطابق اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتا ہے۔ یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کی منشا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ هو الذی، وہ ہے اللہ۔ اب دیکھیں اللہ کا تعارف کس انداز میں کرایا جا رہا ہے۔ ہر آیت کے اندر جو ہے وہ شرک کی نفی ہے۔ ہر آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، جو ان کے عقائد تھے، جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے عقائد تھے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ خلط ملط کیا ہوا تھا انہوں نے اپنے عقائد کو، تو ان کی بھی اصلاح کی جا رہی ہے، ان کو بار بار سمجھایا جا رہا۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، وہی ہے اللہ کہ جس نے نازل کی آپ پر کتاب، قرآن مجید، منہ آیات محکمات، اسی میں ہے آیات محکمات، محکم آیات اس میں ہے۔ محکم آیات کی وضاحت کیا ہے؟ محکم آیت وہ جو اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہو، کلیئر ہو، جن میں احکامات دیے گئے، یہ کرو یہ نہ کرو، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اہل علم کا اس پر اتفاق ہے۔ ہن ام الکتاب، وہ اصل ہیں کتاب کی، اصل احکامات وہ ہیں، اصل شریعت وہ ہے، اصل اللہ کی رضا ان احکامات پر عمل کرنے میں ہے۔ ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اور دوسری ہیں متشابہ۔ متشابہ آیات یعنی جن تک انسان کی عقل اور سوچ اور علم نہیں پہنچ سکتا۔ جو لوگ بھی اللہ کی ذات کے حوالے سے، جنت دوزخ کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھٹکتے ہی رہتے ہیں، وہ کسی ایک بات پر ٹک نہیں پاتے، اس لیے کہ ان کے پاس جو بھی سوچ فکر کے نتیجے میں نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ کوئی یقینی بات نہیں ہوتی،
وہ وہم اور گمان کی حد تک ہوتا ہے، یقین کی حد تک نہیں ہوتا۔ قرآن نے جو بیان کر دیا وہ یقینی ہے، اللہ کے رسول نے جو بیان کر دیا وہ یقینی ہے۔ تو ہمیں جو یقینی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر ہماری کامیابی اور ناکامی ہے، ہمیں ان پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں متزلزل نہیں ہونا چاہیے، شک و شبہ میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، دماغ خراب ہے، دل ٹیڑھا ہے، وہ تو متشابہ آیات کے پیچھے بھاگیں گے، وہ متشابہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ، متشابہات کی، منہ، اس میں سے، ابتغاء الفتنہ، نئے نئے فتنے پھیلانے کے لیے، نئے نئے فتنے، نئے نئے شوچے چھوڑنے کے لیے۔ ایک دن غور و فکر کیا، کسی ایک نتیجے پر پہنچے، پھر غور و فکر کیا، کوئی دوسری بات سامنے آ گئی، پھر غور و فکر کیا، کوئی تیسری بات سامنے آ گئی، تو وہ نئی نئی باتیں چھوڑتے رہتے ہیں، ان کی کوئی بھی بات حتمی اور یقینی نہیں ہوتی، نئے نئے فتنے چھوڑتے رہتے ہیں، متفق علیہ مسائل سے توجہ ہٹاتے ہیں، اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم نہیں ہونے دیتے، خود منتشر الذہن ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر بھی انتشار پھیلاتے ہیں، عقائد کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، اسی طرح یہ متشابہات کے حوالے سے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، متشابہات کی، مِنْهُ ابتغاء الفتنہ، گمراہی پھیلانے کی غرض سے، وابتغاء تأویلہ، اور مطلب معلوم کرنے کی وجہ سے، یعنی کسی بات کو جاننے کی غرض سے۔ تعویل کہتے ہیں کسی مطلب کو، کسی بات کی تہ تک پہنچنا۔ اچھا، اب بظاہر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کی بات کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، کسی بات کو جاننا چاہتے ہیں۔ تعویل کہتے ہیں کسی بات کی حقیقت کو پانا، اس کی کوشش کرنا، اور تفسیر کہتے ہیں کسی بات کو کھول کر بیان کرنا۔ تعویل کا لفظ قرآن مجید کی تفسیر، ایک ہے تعویل عام، ایک ہوتا ہے تعویل خاص۔ تعویل عام ہوتی ہے کسی جو ہے وہ آج کے دور میں مثلا قرآن مجید سے ہم کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ان باتوں کو جاننے کی کوشش کرنا۔ اور تعویل خاص ہے کہ قرآن مجید کس سیاق و سباق میں نازل ہوا، کون سی آیت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، اس کا اس وقت مفہوم کیا تھا، اس کا مطلب کیا تھا، اسے کہتے ہیں تعویل خاص۔ تو تعویل تک پہنچنا یہ مطلوب ہے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے، لیکن متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جہاں تک انسان کی عقل صحیح طور پر نہیں پہنچ سکتی۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ وہ جو متشابہات ہیں ان کا یقینی علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، ان کی صحیح حقیقت جو ہے وما یعلم، اور نہیں جانتا تأویلہ، اس کی تعویل کو، سوائے الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو راسخ العلم لوگ ہوتے ہیں، پختہ علم والے ہوتے ہیں، صحیح علم والے ہوتے ہیں، صحیح سوچ والے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بہ، ہم ان پر ایمان لائے۔ جو کچھ ہمارے رب نے بیان کیا، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے، ایک حد تک کوشش کی سمجھنے کی، پھر بھی اگر بات واضح نہیں ہوئی تو ان پر ایمان لانا ہر حال میں ضروری ہے، ورنہ ایمان نامکمل ہے، ایمان ناقص ہے۔ تو اہل ایمان، راسخ العقل، راسخ العلم، رسوخ رکھنے والے لوگ جو ہیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو پختہ علم والے ہیں، جو مضبوط علم والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر۔ کل من عند ربنا، محکم آیات بھی اللہ کی طرف سے ہیں تو متشابہ آیات بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے تو انجیل، تورات، زبور بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئے تھے۔ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اس سے مگر عقل والے۔ اب ان باتوں سے نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے نا۔ عقل مند کو کوئی سمجھدار آدمی کو کہہ دے بھئی اس راستے میں خطرات ہیں، تو پھر رک جاؤ۔ اب جس کو زیادہ جو ہے وہ ٹیڑھا پن ہو دل و دماغ کے اندر، نہیں جی خطرات سے نپٹنا چاہیے، جانا چاہیے، تو پھر پتہ نہیں کس خطرے کی زد میں آ جاؤ۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے نا۔ تو عقل مند جو ہیں وہ ایسی باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وما یذکر الا اولو الالباب، یعنی ایسی باتوں سے نصیحت صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں کہ بھئی یہ وادی ایسی ہے، اس میں جائیں گے تو بھٹک جائیں گے، اس میں خطرات ہیں، اس میں انجام جو ہے وہ ہم برے انجام سے دوچار ہو سکتے ہیں، لہذا وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی انسان ہے، انسان کی ایک اپنی کیپیسٹی ہے،
جو بات انسان کی کیپیسٹی سے باہر ہے اس کے لیے اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے دعا. اور اللہ نے دعا بھی سکھائی ہے. اور آج یہ دعا سب یاد کر لیں. یہ آیت نمبر 8 ہے، آیت نمبر 8 ہے سورہ آل عمران کی. یہ آج کے درس کا تحفہ سمجھ لیں. ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے، کج نہ کیجیے. ربنا، اے ہمارے رب. یہ اہل ایمان کی دعا ہے. اہل ایمان کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، اور ایمان کی بدولت ہی تو ہماری کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہونے ہیں. تو اہل ایمان دعا کرتے ہیں. جہاں بھی کوئی کنفیوژن پیدا ہو گیا، جہاں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوشش کی سمجھنے کی، لیکن اس کے باوجود بندہ مومن کا آخری ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ دعا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کیجیے ہمارے دل کو، نہ کج کیجیے ہمارے دل کو، ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت نصیب کر دی. ہمیں جو باتیں سمجھ آ گئی ہیں، جو ہدایت ہمیں مل گئی ہے، بس اس سے بھٹکنے نہ دیجیے، ہمیں اس پر قائم رکھیے. بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں عطا کیجیے اپنی رحمت خاص سے. اللہ ہمیں اپنی رحمت خاص سے ڈھانپ لیجیے، ہمیں گمراہی سے بچائیے، ہمیں تباہی سے بچائیے، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجیے. انک انت الوہاب، بے شک تو بہت کچھ عطا کرنے والا ہے، بہت کچھ دینے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے. انک انت الوہاب، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، ایک دن. تمام انسان، بڑے بڑے افلاطون اور ارسطو، بڑے بڑے صاحب اقتدار اور اختیار، بڑے بڑے نیک بزرگ، ولی، انبیاء، رسل، خواص اور عام، چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورت، تمام انسان. ربنا انک جامع الناس، اے اللہ بے شک تو جمع کرنے والا ہے، لیوم، ایک دن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اور قیامت میں اللہ کے حضور پیشی ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح آئی، میں اور قیامت اس طرح جیسے یہ دو انگلیاں. یعنی قیامت، میرے بعد قیامت ہے. آپ آخری نبی ہیں نا، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، تو لہذا آپ کے بعد کیا ہے؟ قیامت. تو اے اللہ تو جمع کرنے والا، وہ دن اب دور نہیں ہے. پھر ایک اور بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی. ایک قیامت تو وہ ہے جس میں یہ ساری دنیا کا نظام تلپٹ کر دیا جائے گا، یہ معاملہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی. ایک قیامت تو ہر شخص اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، ہر کسی کی موت اس کی اپنی قیامت ہے. من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، اس کا اپنے نامہ اعمال سے واسطہ پڑ گیا. اسی وقت سے اس کا معاملہ جو ہے، اگر وہ نیکوں میں سے ہے تو اچھا سلوک، اگر بروں میں سے ہے تو اس کے ساتھ وہ ویسا سلوک شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دعا کہ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، ایک دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں، جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اے اللہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ وعدہ خلافی تو نہیں کرتا. وعدہ خلافیاں کون کرتے ہیں؟ ہم انسان وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم حد سے تجاوز کرتے ہیں. اللہ نے جو وعدے کیے، وہ سارے وعدے اہل ایمان کے ساتھ کچھ دنیا میں، اور زیادہ تر وعدے اہل ایمان کے ساتھ آخرت کے ہیں. آخرت میں دنیا کے وعدے مشروط ہیں، آخرت کے وعدے تو جس کو آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی اس کو پھر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا جی چاہے گا، اور تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم مانگو گے. جنت میں اللہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں ہر سب کچھ وہ دیا جائے گا جو تمہارا جی چاہے گا، اور تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم مانگو گے. تو بس تمہیں اپنا طرز عمل درست کرنا ہے، تمہیں قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، تمہیں قرآن کو اپنا امام بنانا ہے، تمہیں قرآن کے پیغام پر لبیک کہنا ہے، اور پھر سے اسے سمجھ کر اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں اللہ اصلاح کی توفیق دے. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین.